دین میں آیا تو میں ڈائریکٹ ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا، مجھے دین کو دیکھنا ہے، مجھے قرآن کو دیکھنا ہے۔ مجھے یہ کلمہ فری میں نہیں ملا، مجھے اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں، قربان کر کے میں اس کلمے کی طرف آیا ہوں، تو مجھے اس کلمے کی قدر ہے، میں اس پہ فخر کرتا ہوں، بیکاز آئی ایم اے مسلم بائی چوائس، آئی ایم ناٹ اے مسلم بائی چانس۔ پہلے تو میری وائف، میری ماں، میرے بھائی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، تو میں اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑا، میں نے تقریباً گھر سارا برباد ہوا۔ الٹا یہاں پہ تو یہ تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تم پیسے لے کے مسلمان ہوئے، اور میں عرش پہ تھا، سر آسمان پر تھا، آسمان سے نیچے زمین پہ پٹک دیا گیا۔ جب میں دین میں آیا، میں اپنے دوستوں سے ملا دوبارہ، تو میرے دوستوں نے کوشش کی میرے لیے اور کافی جگہوں پہ بات کی، لیکن جہاں پہ بھی ہم لوگوں نے بات کی وہاں پہ ہمیں یہی جواب ملا کہ ہم نیو مسلمس کو اپنی بیٹی نہیں دیتے، معاشرے میں نیو مسلمس کو شاید اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا، مجھے دین کو دیکھنا ہے، مجھے قرآن کو دیکھنا ہے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو دیکھنا ہے اور اس پہ چل کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس چیز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے، نماز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے۔ ادروائز اگر میں آج کے مسلمان کو دیکھتا ہوں جو آج کل چل رہا ہے، جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید پرانا مذہب بہتر تھا، کیونکہ یہ لوگ اتنے خوبصورت دین پر عمل نہیں کر رہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کر کے ان کو احکامات سمجھائے ہیں۔ ہم سب کو احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں، اتنی پیاری کتاب ہمیں دی ہے پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن ہمارا اس پہ نہ کوئی عمل ہے اور نہ ہم کبھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر ایکچولی میں پشاور ماڈل بوائز 2 سے پڑھا ہوں اور وہیں سے میں نے اپنی میٹرک کی ہے۔ اچھا۔ اور اس دوران جو ہے وہ میرا سبجیکٹ تھا اسلامیات، مطلب میں انٹروڈیوس ہوا اسلامیات سے پہلی بار، ایز کہ میں ایک ہندو بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا، تو اسلامیات میرے لیے ایک نئی چیز تھی۔ ہمارے جو پرانا جو مذہب تھا اس کے اندر بہت سارے دیوی اور دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے، تقریباً آلموسٹ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے۔ تو جب میں 5th کلاس میں تھا تو میں نے فرسٹ ایک آیت یاد کی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی خصوصیات کیا ہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا سہارا نہیں لیتا، محتاج نہیں ہے کسی کے سہارے کا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی اس کی برابری کا نہیں۔ میرے ٹیچر ہیں جو اسلامیات کے، ابھی تو وہ ورچوئل یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر ہے، عبدالرحمن قریشی صاحب، وہ میرے اسلامیات کے ٹیچر تھے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر آپ نے مجھے کچھ غلط تعلیم دے دی ہے۔ تو انہوں نے کہ کیا بتایا میں نے غلط بیٹا؟ تو میں نے کہا سر آپ نے تو یہ چیزیں مجھے سکھائی تھی کل سورہ اخلاص میں، میں گھر گیا ہوں اپنے والد سے تھپڑ کھا کے آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، جو آپ نے بتایا میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں ملے گا۔ انہوں نے پھر مجھے میرے ریسرچ ٹائم میں ٹائم دینا شروع کیا، اور 10th تک جو ہے وہ میں ان سے کافی چیزیں پڑھتا رہا، اسلامیات میں جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد اور جو کانسیپٹس ہیں ان کو میں کلیئر کرتا گیا۔ جب میں نے اپنے 10th کا ایگزام دیا تو پھر میں نے فقہ اسٹڈی کیا، اجتہاد اسٹڈی کیا، پھر صحاح کو اسٹڈی کیا، اینڈ اس کے بعد پھر میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی۔ تو جب میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی تو میں نے ایکچولی جب آپ دین میں آتے ہیں تو جس کمیونٹی کو چھوڑ کے آتے ہیں اسے تو آپ بائیکاٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا سر، لیکن جب آپ جس کمیونٹی کے اندر آتے ہیں وہ بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ موسٹلی آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو موسٹلی اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ شاید پیسے لے کے دین میں آئیں۔ تو سر وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنی دنیا خراب کر کے دین میں آ جاتے ہیں؟ ایک یہ پرابلم بڑا زیادہ فیس کیا جاتا ہے، اور موسٹلی ہماری کمیونٹی جو پرانی ہے، جو پرانے رشتہ دار ہیں، ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے، اور جو نیکسٹ کمیونٹی ہے ان